أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی مد کے بارے میں ہم نے کل پڑھا، تھوڑا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ بڑی مد کو مد متصل بھی کہتے ہیں، اور بڑی مد کو کے بارے میں 2 کانسیپٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مد واجب ہے، اس کو ہر صورت میں آپ نے کرنا ہے، اس کو اسکپ نہیں کر سکتے ہیں، اور کچھ قراءات میں اس مد کو چھوٹی مد کے مقابلے میں زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور بعض قراءات میں دونوں کی ڈیوریشن یا مقدار جو کھینچنے کی ہے وہ برابر ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ بڑی مد کو 2 تا 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی پہچان کل ہم نے ذکر کیا کہ ایک ہی کلمے کے اندر اگر مد اصلی اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پر ہم مد کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے ساتھ کچھ اس کی ایگزامپلس بھی پڑھی۔ انشاءاللہ اگر آج کے لیسن کے اندر ہمیں مد نظر آتی ہے تو ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ واللہ واللہ زبر کے بعد اللہ کا نام پر کر کے پڑھیں گے، کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو 2 حرکات تک لمبا کریں گے لام کو۔ واللہ واللہ جعل جعل لکم من بیوتکم لکم من من بیوتکم۔ میم مشدد ہے، اس سے پہلے میم ساکن ہے، یہاں پر ہم ادغام شفوی کر رہے ہیں، یعنی کہ میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر ہم اقلاب کرتے ہیں اور نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ لَکُم مِّن بُیُوتِکُم لکم من بیوتکم۔ لَکُم مِّن بُیُوتِکُم لکم من بیوتکم سَکَنًا سکنا یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں اور غنے کے ساتھ ادغام کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر غنے کی آواز آنی چاہیے اور مقدار سیم ہی ہے، یعنی کہ 2 حرکات تک اس کو ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے۔ سَکَنًا سکنا وَجَعَلَ لَكُم من وجعل جلود وجعل لكم من جلود وجعل 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 لكم لکم من جلود الأنعام
من من جلود الأنعام الأنعام من جلود الأنعام من من جلود جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها 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 يوم ظعنكم يوم ظعنكم वा की अदायगी में इसको पूर करके पढ़ेंगे क्योंकि ये मोटे हरूफ में से है। जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों की जड़ों से सिरों से लगेगी और वो अदा होगा। बजिंग साउंड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए इसके अंदर। यौम ظعنكم يوم ظعنكم 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 वो को आप पूर करके पढ़िए। मोटा हर्फ है, मोटा होना चाहिए। ظعنكم ظعنكم يوم ظعنكم يوم ظعنكم ويوم 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 إقامتكم 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 ومن أصوافها ومن أصوافها ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها 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 وأشعارها وأشعارها आइन की अदायगी को दुरुस्त कीजिए। वअशआरिहा وأشعارها أساسا ومتاعا أساسا ومتاعا أساسا ومتاعا أساسا ومتاعا إلى حين إلى حين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوزارها وأشعارها ومتاعا إلى حين ومتاعا إلى حين आके अदायगी को दुरुस्त कीजिए प्लीज वमताअन इला हीन ومتاعا إلى حين والله والله جعل لكم مما لكم مما خلق خاء और qa दोनों पुर हुरूफ हैं خلق ظلالا ज़ा को पुर करके पढ़िए ظلالا इसको जिला नहीं पढ़ेंगे ठीक है ये जा नहीं है ये ज़ा है ظلالا وجعل لكم من الجبال لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر تقيكم الحر حر وسرابيل تقيكم
بأسكم تقيكم بأسكم काफ की जेर आगे या साकिन काफ मोटा है, ये काफ बारीक है, 2 आंखों वाले काफ वो पढ़ी जाती है, इसको बारीक पढ़ना है। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे और हमजा के ऊपर हमने झटके के साथ इसको पढ़ना है। इस काफ को हम बारीक ही पढ़ेंगे। तक़ीकुम बअसकुम تقيكم بأسكم तक़ीकुम बअसकुम تقيكم بأسكم كذلك كذلك दाल की अदायगी को सही कीजिए, दुरुस्त कीजिए। दाल की अदायगी में जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से लगेगी। बजिंग साउंड यानी कि सीटी की आवाज नहीं होगी, सख्ती नहीं है, नरमी के साथ इसको अदा कीजिए। كذلك كذلك يتم يتم نعمته 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 عليكم عليكم لعلكم تسلمون لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنان। यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये कॉफ पुर है, इसको पुर करके पढ़िए, इसको बारीक नहीं पढ़ना है। अकनाना में काफ के ऊपर आपने कलकला नहीं करना है। अकनाना रॉन्ग है। अकनाना फिर से पढ़ते हैं हम। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक ज़िलालन वजअल लकुम من الجبال أكنانا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. عليك البلاغ المبين. عليك البلاغ المبين. عليك البلاغ المبين. فإن تولوا فإنما 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 عليك البلاغ المبين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں میں سکن رہنے کی جگہ. پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کو پڑھ چکے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جو ڈائریکٹ ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، جن سے ہمیں سکون اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا، اور جن کا تعلق ہمارے مسکن سے ہے، ہمارے گھروں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کا ذکر یہاں پر فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ توحید کے اوپر دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک کیوں مانا جائے، کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیوں اللہ تعالیٰ لائق کی عبادت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بلائنڈلی کسی بھی چیز کو فالو کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کو ثابت کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں میں سکنن رہنے کی جگہ. تو گھر ایک ایسی چیز ہے انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ محبوب، اس کے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت ڈالی ہوئی ہے، اور انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے اپنا گھر. گھر کے اندر انسان سکون حاصل کرتا ہے، اس کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اس کو وہاں پر وہ سارے لوازمات حاصل ہوتے ہیں جو اس کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. تو ایک گھر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر وہ ایک خاندان کی صورت میں رہ رہا ہوتا ہے. اور بے شمار گھر کے فوائد ہیں، اگر انسان اس کو سوچنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم من بیوتکم اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی ہے. وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے جلودن کھالوں سے انعامی چوپایوں کی بیوتن گھر یا خیمے.
اب جہاں پر انسان ایک گھر بناتا ہے جو مٹی گارے اور اینٹوں کے ساتھ مضبوط گھر ہوتے ہیں، اسی طرح سے چند گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی کے ساتھ موو کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم سفری طور پر استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم خیمے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ گھر ہوتے ہیں جو خانہ بدوش لوگ بھی جن گھروں میں رہا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خیمہ بنا کر گھروں میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو وہ گھر بھی کس سے بنائے یا اس کا کانسیپٹ بھی انسان کے ذہن میں کس نے ڈالا، اس کے لیے وسائل کس نے مہیا کیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ سارے وسائل انسان کو عطا کیے کہ وہ جعلا، اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے من جلود انعام، کھالوں سے، چوپایوں کی، جانوروں کی کھالوں سے، بیوتن گھر یا خیمے، تستخفونہا ان گھروں سے تم کیا حاصل کرتے ہو، تستخفونہا تم بہت زیادہ ہلکا پاتے ہو ان کو، یوم دن، وعنکم اپنے سفر یا کوچ کرنے کے، یعنی کہ یہ اٹھانے میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں، آسانی سے موویبل ہوتے ہیں، اور ان کو کوچ کرنے کے لیے، سفر کے لیے تم بطور اپنا ذات راہ اس کو استعمال کرتے ہو، یوم اور دن، اقامتکم اپنے ٹھہرنے کے، یعنی کہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ یہاں پر انسان اس کو اگر مستقل کہیں پر وہ سکونت جیسے خانہ بدوشی کی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی وہ استعمال کرتا ہے، اور سفر کے دوران میں بھی اس کو استعمال کرتا ہے۔ ومن اور سے، اصوافیہا ان کی بھیڑوں کی بالوں سے، اصوافیہا دراصل صوف ان کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے بھیڑوں کے بال، واوباریہا اور پشم ان کی، یعنی کہ اونٹ کے روئے، یعنی کہ اوباریہا جمع ہے وبرن کی، اور وبرن کہتے ہیں اونٹوں کے بالوں سے، ٹھیک ہے، اونٹوں کے بالوں کو وبرن کہتے ہیں، اور یہاں پر اس کی جمع استعمال کی گئی ہے، واوباریہا اور اونٹوں کے روؤں سے، واشعاریہا اور ان کے بالوں سے، کن کے بالوں سے، یہاں پر اشعار کہتے ہیں، شعارن کی جمع ہے دمبے، اور بکری کے بالوں کو شعارن کہتے ہیں، تو اشعاریہا جمع ہے شعارن کی، واشعاریہا اور ان کے بالوں سے، اساسن کیا ہے، اساسن گھر کا سامان بناتے ہو، ومتاعن اور فائدے کی چیزیں ہیں، الی طرف حین ایک مدت تک کے لیے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے بھیڑوں کے بالوں کا، اونٹوں کے بالوں سے، بکریوں اور دمبوں کے بالوں سے تم لوگ بہت سارے فائدے مند چیزیں بناتے ہو جو تمہارے گھریلو استعمال میں بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تمہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں، اس سے برتن بھی بناتے ہو، اس سے کپڑے بھی بناتے ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جن کے لیے یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیوں فرمایا، گھر مسکن کی جگہ فرمائی، پھر اس کے بعد خیموں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیڑوں کا، اونٹوں کا اور بکریوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے بالوں سے تم یہ فوائد حاصل کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس سے بھی زیادہ بے شمار اور بے تحاشا ہیں۔ ان بنیادی چیزوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس قرآن کے پہلے مخاطب تھے، یعنی کہ مشرکین مکہ، ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا اور اسی سے قریب ترین تھا، وہ خیمہ زنی بھی کرتے تھے اور پختہ اور کچے مکانات بھی بناتے تھے، اور اپنے رہنے کے لیے وہ بھیڑوں، بکریوں اور اونٹوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال میں لایا کرتے تھے، اور اسی کے اوپر ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ انہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر ہی تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں کہ اگر تم ان کے اوپر غور و فکر کرو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنائے تمہارے لکم تمہارے لیے، مما اس میں سے جو خلقا اس نے پیدا کیا، ظلالن سائے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی اس کا سایہ بھی ساتھ پیدا کیا، اور جو سائے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں وہ درختوں کے سائے ہیں جن سے ہم بہت زیادہ فوائد حاصل کرتے ہیں، ان کے سائے میں بیٹھ کر ہم سکون حاصل کرتے ہیں۔ وجعل اور بنائے تمہارے لیے، وجعل اور اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں، اکنانن چھپنے کی جگہیں، پناہ گاہیں یا غار،
جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے گھروں کا ذکر فرمایا، خیموں کا ذکر فرمایا، یہاں پر ایک اور قدرتی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے گھر انسان کو عطا فرمایا ہے وہ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے قدرتی طور پر غار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا اور وہاں پر وہ سکونت بھی اختیار کرتے ہیں اور وہاں پر وہ پناہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ اور اس نے بنائے لَكُمْ تمہارے لیے سرابیلا کرتے تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں الحر گرمی سے، وسرابیلا اور کرتے تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں بأسکم لڑائی میں، آپس کی جنگ میں۔ کذالک اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے پہاڑوں کا، تو یہ بھی اسی کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ پہاڑوں کے گرد آس پاس رہنے کے عادی تھے، تو پہاڑوں والی ان کی زندگی تھی، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی اپنی قدرت کی دکھائی کہ وہاں پر بھی جو غار ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تمہارے رہنے کے لیے۔ اور گرمی کا موسم، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور کبھی گرمی شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی گرمی کم ہوتی ہے، وہاں پر سردی کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر سردی، حالانکہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا فرمایا وہ ہمیں گرمی اور سردی تمام موسمی اثرات سے بچاتا ہے، لیکن یہاں پر بالخصوص اللہ تعالیٰ نے گرمی کے لباس کا ذکر اسی لیے فرمایا کہ وہاں جو مکہ کے لوگ تھے وہ زیادہ گرمی کے موسم میں رہا کرتے تھے۔ تقیکم جو بچاتے ہیں تم کو گرمی اور سردی سے، وَتَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور تمہاری آپس کی لڑائی سے، یعنی کہ وہ لباس جو کہ جنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جنگی اوزار کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جنگی لباس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بنانا سکھایا، تمہیں دیا تاکہ تم اپنی پروٹیکشن کر سکو۔ کذالک اسی طرح یتم وہ پورا کرتا ہے نعمتہ اپنی نعمتوں کو علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون تم فرما بردار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں کیوں عطا فرمائی ہیں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور اسی طرح اگر تسلمون کیا جائے تو ایک اس کی قراءت تسلمون بھی ہے، تو اگر اس کو تسلمون پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم سلامت رہو، یعنی کہ جنگ کے لباس میں بھی اور گرمی سردی کے اثرات سے بھی محفوظ رکھ سکو اپنے آپ کو، اور تسلمون تاکہ تم سلامت رہ سکو۔ فَإِنَّا تو پس اگر تولوا وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا تو بے شک علیکا آپ کے اوپر البلاغ پہنچا دینا ہے، مبین کھلم کھلا اور واضح طور پر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے ہیں تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح معنوں میں ہم شکر ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ